रुक जाओ ज़रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी कौनैन फ़ख्रे दारैन अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा बेकसों के तबीब अल्लाह के हबीब कश्ती मिल्लत के खेवनहारे अल्लाह के प्यारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करने की सआदतें हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, गुज़िश्ता 2 जुमों से इल्म की फ़जीलत के उन्वान पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। आप तमामी हज़रात जानते हैं कि इल्म की फ़जीलत क्या है, इल्म का मर्तबा क्या है। इल्म के बगैर इंसान सही मानों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ज़िंदगी गुजारने के लिए और ताबनाक ज़िंदगी गुजारने के लिए इल्म की ज़रूरत अहम है। इल्म का सीखना ज़रूरी है। और मैंने आपको पिछले भी बताया था कि इतना इल्म जिससे हलाल और हराम, जायज़ नाजायज़, मकरूह गैर मकरूह, इस चीज़ का पता चल सके। फ़राइज़, वाजिबात, तहारत के मसाइल, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल हैं, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उन सब का जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। बाकी रहा ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखा जाए। और दूसरी बात आप ये भी सुन लें कि इल्म दीन ये तो फ़र्ज़ है ही, इसके बगैर तो एक मुसलमान सही मानों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब इल्म दीन क्या क्या है? कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म, उसूल फ़िक़्ह का इल्म वगैरह वगैरह, ये सब इल्म दीन है। अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, कुरान में अहकामात भी हैं। वो अहकामात क्या क्या हैं, हम कुरान को जब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर किताब कुरान नाजिल फरमाई, जो किताब, जिस किताब के अंदर हर शय का बयान है, हर चीज़ का बयान है। अब इस कुरान के अंदर किसी चीज़ को नहीं छोड़ा गया है जिसका तस्करा कुरान के अंदर ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस इल्म चाहिए, कुरान को समझने का मलका चाहिए, कुरान का इल्म हो तभी हम समझ पाएंगे। इल्म कुरान के अंदर
ہر چیز کا علم ہے، قرآن شریف کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ سمجھیں، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور آج بھی انٹرنیٹ پر یہ کلپ پڑی ہوئی ہے کہ ایک یورپ کی سرزمین پر ایک پاکستان کا سرجن وہاں جاب کر رہا تھا، بڑا اسپتال، اور مسلم پاکستان کا سرجن، دیگر بڑے بڑے ڈاکٹر جو یورپ کے رہنے والے تھے، کرسچن تھے۔ اچانک ایک معاملہ پیش آیا، وہ معاملہ یہ تھا کہ 2 عورتوں کے بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں، اسپتال میں ایسا ہوتا ہے، نہ جانے کتنے بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلز میں۔ تو 2 بچوں ایک وارڈ کے اندر قریب 2 بیڈ پڑے ہوئے تھے، ان دونوں بیڈ کی عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک وقت میں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں عورتوں کے الگ الگ بچے پیدا ہوئے، ایک عورت نے لڑکے کو جنم دیا اور ایک عورت نے لڑکی کو جنم دیا۔ وہاں کا جو عملہ تھا، جو نرسیں تھیں، ان کی غلطی کی بنیاد پر دونوں بچے بدل گئے۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے، پریشان بھول گئی وہ کہ لڑکی کس کے پاس سے اٹھائی تھی اور لڑکا کس کے پاس سے اٹھایا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی ان میں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لڑکی کس کے پاس سے اٹھائی تھی۔ اب یہ بات چلتے 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 بڑے ڈاکٹروں کے پاس پہنچی، اب سب پریشان ہو گئے، لڑکا کس کو دیا جائے، لڑکی کس کو دی جائے، لڑکی کی ماں کون ہے، لڑکے کی ماں کون ہے۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیسے پتہ لگایا جائے۔ ہر طریقے سے دماغ کو دوڑایا گیا، اپنی علم و فراست کی روشنی میں، اپنی سائنسی تجربات کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ناکام رہے۔ اب کیونکہ یہ کرسچن لوگ ہر مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر مذہب کی کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اسلام کو خوب پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا جو ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، اس نے کہا کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، چلو جو مسلم ڈاکٹر ہیں ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھتے ہیں کیا اس مسئلے کا حل بھی قرآن کے اندر ہے۔ ان کو بلایا گیا اور ان سے ساری کیفیت بیان کر دی گئی کہ آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے اسی اسپتال میں ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا سننے میں تو میرے بھی آیا۔ کہا اس کا مسئلہ، اس کا حل نہیں مل پا رہا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس مسئلے کا بھی حل ہے کہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے، کس عورت نے لڑکے کو جنم دیا، کس عورت نے لڑکی کو جنم دیا، کیسے پتا چلایا جائے، کیا قرآن اس کا حل کر سکتا ہے؟ اس مسلم ڈاکٹر نے کہا یقیناً قرآن کے اندر ہر مسئلے کا واضح حل ہے۔ کہا پھر نکالیے کوئی حل۔ تو ان صاحب نے کہا کہ مجھے قرآن کا اتنا علم نہیں ہے، میں اپنے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں، جو مذہبی اسکالرس ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، میں ان سے معلوم کروں گا، تو یقیناً وہ ضرور اس کا کوئی حل قرآن سے دیں گے۔ انہوں نے بڑا جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تو آپ اپنے اسکالرس سے پوچھئے۔ اس نے کہا میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں، مجھے رخصت دی جائے۔ کہا کتنے دن کی رخصت لوگے؟
15 दिन की रुखसत पर उसको रवाना कर दिया गया। वो अपने मुल्क आया। मुल्क आने के बाद उसने जो इस्लाम के स्कॉलर्स थे उनसे मालूमात किया तो फौरन उन लोगों ने कहा यकीनन इस बात का हल है। कहा क्या हल है? कौन सी वो आयत करीमा है जो ये बता रही है कि लड़के की वालिदा कौन हो सकती है और लड़की की वालिदा कौन हो सकती है? कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए औरत के मुकाबले में दुगना हिस्सा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। अब वो डॉक्टर कहा मैं समझा नहीं, आप इसकी वजाहत फरमाएं। कहा सुनो, कुरान में अल्लाह ने ये फरमा दिया कि मर्द के लिए औरत के मुकाबले में डबल हिस्सा है। जाओ और देखो जिस औरत के सीने में दूध ज्यादा है लड़का उसका है, और जिस औरत के सीने में उस औरत के मुकाबले में जिसके सीने में दूध ज्यादा है दूध कम है तो लड़की उसकी है। और सुनो, अगर दूध बराबर हो तो ये देखो जिसके दूध में विटामिन ज्यादा है लड़का उसका है, और जिसके दूध में विटामिन कम है लड़की उसकी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब ये वो कशा यूरोप पहुंचा और वक्त से पहले पहुंच गया, 15 दिन की रुखसत थी, 15 दिन से पहले पहुंच गया। कहा ले आए जवाब? आप उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा हाँ मैं जवाब ले आया हूं और कुरान से जवाब लेकर आया हूं। कहा बताओ? उस डॉक्टर ने कहा सुनो, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के दो औरतों के मुकाबिल में, दो मुअन्नस के मुकाबिल में मर्द का, ज़कर का, मुज़क्कर का, दो मुअन्नसों के मुकाबले में डबल हिस्सा है। कहा कैसे? कहा दोनों औरतों के सीनों से दूध निकाला जाए, नर्सों के जरिए दूध निकलवाया गया, दूध को तौला गया तो एक औरत का दूध ज्यादा, दूसरी औरत का उसके मुकाबले में दूध कम। फिर डॉक्टरों ने कहा दूसरी क्या बात बताई थी? इधर दूध तो ज्यादा और कम पाया गया। दूसरी बात फिर उस डॉक्टर ने, उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि हमारे उलमा ने कहा है कि अगर दूध बराबर हो फिर विटामिन को देखा जाए, अगर विटामिन ज्यादा है जिस दूध में तो बेटा उसका है और जिसमें कम है बेटी उसकी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, विटामिन को चेक किया गया तो एक जिसमें दूध ज्यादा था, जिस औरत के सीने में दूध ज्यादा था और उसके दूध में विटामिन भी ज्यादा थी। तो कुरान के अंदर हर मसले का हल मौजूद है। शर्त यह है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें। आप अंदाजा लगा लें कि जहां साइंस थक कर बैठ जाती है वहां कुरान मसले का हल करता हुआ नजर आता है। आप समझे? तो आज लोग एतराज करते हैं और उनका एतराज भी मैं कहता हूं बरमहल है। वजह क्या है कि उनका साबका ऐसे मौलवियों से, ऐसे इमामों से पड़ा है जो आधे अधूरे थे। आज बड़ी आसानी के साथ हम कह देते हैं कि मौलवियों ने इंग्लिश की मुखालफत की, मौलवियों ने डॉक्टरी तालीम की मुखालफत की, मौलवियों ने इंजीनियरिंग तालीम की मुखालफत की। तुम इंजीनियर मत बनो, तुम साइंस मत पढ़ो, तुम ये मत करो। ऐसा कुछ नहीं है। कसम खुदा की इस मिंबर रसूल पर खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। मैं हमदर्द का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने हमदर्द की लाइब्रेरी में वो किताबें
اسٹڈی میں استعمال کی ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جو کتابیں اسپین کی سرزمین پر 800 سالہ مسلمانوں کا جو دور اقتدار رہا ہے، وہاں سلطنت امیہ کے اندر جب مسلمان وہاں پہنچے اور انہوں نے اندلس کو فتح کیا، جس کو اسپین اور ہسپانیہ کہا جاتا ہے، یہ یورپ کا ایک حصہ تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے 711 عیسوی میں اس کو فتح کیا، اور کس شان سے فتح کیا آپ اندازہ تو لگائے۔ موسیٰ بن نصیر نے شمالی افریقہ فتح کیا تھا، ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ فتح ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے غلام جو بربر تھا طارق بن زیاد کو چند اسلامی لشکر کے ساتھ بھیجا، کشتیوں پر سوار ہوئے، جبل الطارق پر وہ اس پہاڑ پر ٹھہرے، وہاں کشتیوں کو لنگر انداز کیا، اور پھر طارق بن زیاد نے فوراً جیسے ہی کشتیوں سے اترے اپنی کشتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیا۔ یہ غازی، یہ تیرے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہیں، کہیں طارق، کہیں خالد، عبیدہ اور کہیں بوذر، نبی کے نام کے سچے علم بردار ہوتے کا آ جاتے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن سادن جلا دیا۔ مطلب کیا تھا؟ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے جو اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے ایک بلبلہ انگیز خطبہ دیا تھا اور اسلام کی عظمت کو بیان کیا تھا۔ اے مسلمانوں، آج ہم دیار خیر میں آئے ہوئے ہیں اور انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک لمبی تاریخ ہے، آپ مطالعہ کریں اسپین پر مسلمانوں نے کس طریقے سے کنٹرول کیا تھا اور حملہ کرنے کے اسباب کیا تھے، وہ بھی کرسچن پر ایک جو وہاں کا وزیر تھا اس پر ظلم ہوا تھا، ایک لمبی داستان ہے۔ وہ افریقہ آیا، اس نے مسلمان گورنر سے آ کر کہا کہ آپ اسپین کی سرزمین پر پہنچے اور اس کو فتح کریں، وہاں سے ظلم کو مٹائے۔ سارے حالات بتا دیے گئے۔ یہ ایک لمبا میٹر ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بتانا یہ ہے کہ حضرت طارق بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطاب دیا، مسلمانوں، ہم اس سرزمین پر آئے ہیں، دور دور تک مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت کے سہارے، اللہ کی مدد کے سہارے اب ہمارا بھروسہ کشتیوں پہ نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جلا ڈالا۔ اب ہم اس سرزمین پر یا تو اللہ کی وحدانیت کا علم گاڑ کر رہیں گے یا اس کے نام کو بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں گے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں نے اسپین کی تاریخ بدل دی۔ اسپین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان ان کو فتح نصیب فرمائی، اور پھر وہاں پر ایسی یونیورسٹیاں قائم کی جہاں ابو العباس نام کے ایک ایسے سائنسداں ہیں، مسلم سائنسداں، جو سائنس کے موجد کہے جائیں تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، جنہوں نے ٹائم دیکھنے والی گھڑی دنیا کے اندر سب سے پہلے ایجاد فرمائی، اور ایک ایسی مشین ایجاد فرمائی جو فضا میں اڑا کرتی تھی۔ ابو القاسم زہرابی کا آپ کمال دیکھیے، کیسے سائنسداں تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک مصنوعی سورج بنایا۔ سائنسداں جنہوں نے جراحت کے اوزاروں کو بنایا اور جراحت کا کام ایجاد کیا، سب سے پہلے سرجری آپ نے کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈاکٹر نہیں، فلسفی نہیں، سائنسداں نہیں، ارے مسلمان ہی پہلے سائنسداں ہیں،
اور مسلمان ہی پہلے ڈاکٹر ہیں اور مسلمان ہی پہلے لیکچرر ہیں. انہی کے آگے یورپ نے زانو ادب طے کیا اور اپنے علاقے میں علم لے کر گئے اسپین کی سرزمین سے. آپ اندلس کی تاریخ پڑھیے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اور ہمدرد کی لائبریری میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں تاریخ اندلس کے نام سے پورے ذخیرے اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، جس کو دائرۃ المعارف کہتے ہیں. تقریباً 20 جلدوں پر مشتمل ہے یہ تاریخ کی کتاب، جس کو مستشرقین نے لکھا ہے. اس کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ بالاتفاق مسلمان ہی یورپ کے اساتذہ ہے، استاذ ہے. جہاں انہوں نے کیمسٹری پڑھنا سیکھی، بایولوجی سیکھی، جغرافیہ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے، کس ملک کا کیا جغرافیہ ہے، یہ ساری تعلیم مسلمانوں سے سیکھی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی ضرورت ہے میرے نوجوانوں، آپ قرآن کے قاری بنو، قرآن کو سمجھنے والے بنو اور ڈاکٹر بنو. آپ حافظ بنو تو انجینئر بھی بنو. آپ قرآن کے قاری بنو تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن جاؤ، اچھے ٹیچر بن جاؤ. یہ آپ ضروری ہے، ورنہ آنے والی نسلیں کوسیں گی، ہم پر ملامت بھیجیں گی کہ کاش ہمارے درمیان کوئی ڈاکٹر ہوتا. آج ڈاکٹروں کی کمی ہے مسلمانوں کے اندر. ضرورت ہے میرے نوجوانوں، تعلیم حاصل کرو، علم دین بھی سیکھو اور علم دنیا بھی سیکھو. ڈاکٹر بنو، لیکچرر بنو، انجینئر بنو. اسلام تمہیں اس چیز کا پیغام دیتا ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام میں اس پر باؤنڈیشن ہے؟ اسلام تو ترغیب دیتا ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم مطلق بولا جاتا ہے. بہت جگہ علم مطلق بولا گیا، علم حاصل کرو. کیا قید ہے؟ ہاں، جہاں جہاں طہارت وغیرہ کے یہ سب مسائل ہیں تو اس کا حصہ کر دیا جاتا ہے. یہ دینی علوم کہہ دیے جاتے ہیں، یہ دنیاوی علوم کہہ دیے جاتے ہیں. لہٰذا دینی علوم کی بھی ضرورت ہے اور دنیاوی علوم کی بھی ضرورت ہے. وہ قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی جو قوم دین سے دور ہو جائے اور دنیاوی علم سے دور ہو جائے. مسلمانوں، اگر ترقی چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو، ساتھ ساتھ علم دنیا بھی حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں. اور آپ کا یہ ادارہ ہے، آپ کو اگر دن میں ٹائم نہیں ملتا ہے، جوان ہو گئے ہیں، تو آپ سے میں بار بار کی طرح اس بار بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ رات میں 1 گھنٹے کا وقت دیجیے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے، سیکھیے. قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کا ترجمہ، اس کے مفاہیم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، شان نزول کیا ہے. آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، ثواب تو آپ کو ویسے بھی مل جائے گا. قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اگر آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا تو زندگی میں بہاریں